افغان مہاجرین فیروزہ امیری اور ان کا 7 سالہ بیٹا ان ہزاروں افغانوں میں شامل تھے جو اگست 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے نکل گئے تھے۔ فیروزہ کہتی ہیں کہ جب وہ جنوری 2022 میں نارتھ برو میساچیوسیٹس پہنچی تو نہیں جانتی تھیں کہ کیا توقع رکھیں، لیکن انہیں ایک مددگار کمیونٹی مل گئی۔ خوش قسمتی سے میرا تعارف ایک ٹیم سے ہوا جو خواتین کی ٹیم ہے۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہر طرح سے میری مدد کی۔ نارتھ برو کی ٹرینٹی چرچ کی نیبرہڈ سپورٹ ٹیم نے فیروزہ امیری کی دوبارہ آبادکاری کو ممکن بنایا۔ ہم نے کمیونٹی سے رابطہ کیا اور صرف اپنے دوستوں سے بات کی اور دوسروں تک بات پہنچائی، اور فوراً ہی نارتھ برو کے بہت سے لوگ مدد کے لیے آگے آئے۔ کمیونٹی نے فیروزہ کو رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے اور ان کے بیٹے کو اسکول میں داخل کرنے میں مدد کی، اور اب یہی کمیونٹی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے، کار خریدنے اور زبان سیکھنے میں ان کی مدد کر رہی ہے۔ روز نے انگریزی زبان سیکھنا شروع کی اور ہماری ٹیم کی 2 خواتین کے ساتھ انفرادی سطح پر انگریزی کا درس لینا شروع کر دیا۔ وہ ہفتے میں 2 بار آتی تھی، ایک خاتون ایک دن اور دوسری خاتون دوسرے دن روز کو انگریزی سکھانے آتی، جب کسی اور نے نوکری کے لیے ان کے ریزیومے پر کام کیا۔ فیروزہ کی پہلی نوکری مقامی ڈپارٹمنٹ اسٹور میسیز میں تھی، لیکن جلد ہی کمیٹی نے ان کے لیے ایک ایسی نوکری حاصل کرنے میں مدد کی جو انہیں پسند ہے۔ خوش قسمتی سے ہماری ٹیم میں ایک ٹیچر تھیں جو مقامی ہائی اسکول میں پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے روز کی ایلگونکوئن ہائی اسکول کے خصوصی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک رہنمائی کی۔ فیروزہ یا روز افغانستان میں سیکنڈری اسکول ٹیچر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں ہوتیں تو وہ تعلیم دینے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتی تھیں، کیونکہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی اور خواتین کو باہر کام کرنے سے روک دیا۔ یہ واضح ہے کہ میں وہاں دوسری خواتین کی طرح گھر میں ہی رہ رہی ہوتی۔ میری والدہ ٹیچر تھی اور میری بہن بھی ٹیچر تھی، وہ دونوں اب گھر میں ہی رہتی ہیں۔ فیروزہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں آ کر خوش ہیں، لیکن وہ اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہیں جو ابھی تک افغانستان میں ہے۔ روشن نورزئی کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔